نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج عورتوں کے اعتکاف کے حوالے سے چند باتیں کرتے ہیں کہ عورت کو اعتکاف مسجد میں کرنا چاہیے یا گھر میں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے یہ مسئلہ جو ہے یہ اختلافی ہے، فقہاء کرام کی دونوں طرف آراء ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ عورت گھر میں اعتکاف کرے، یہ اس کے لیے افضل ہے، اور باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے بھی عورت کو مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے، کیونکہ اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں کر سکتے۔ لیکن اب دونوں حضرات کے پاس دلائل ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے اوپر دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے خیمے لگائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیموں کو اکھیڑنے کا حکم دے دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر عورتوں کے اعتکاف کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور پھر دوسری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ اب اعتکاف مسجد میں کرتی تھیں یا گھر میں کرتی تھیں، اس حوالے سے حدیث خاموش ہے۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گی اور ان کا اعتکاف درست ہے، اور باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، تو عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کو بہرحال ناپسند کہتے ہیں، مکروہ کہتے ہیں، یعنی اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے مسجد میں اعتکاف کرنا عورتوں کا یہ ائمہ کرام بھی اس کو مکروہ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی رہی بات کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو مسجد کے گھر کے اندر اعتکاف کرنے کو جائز قرار دیا اور ان کا اعتکاف درست ہے، تو اس کے لیے چند ایک چیزیں ہیں جن پابندیوں کا اہتمام کرنا عورت کے لیے ضروری ہے۔ جیسے مسجد میں اعتکاف کرنے والا بہت ساری پابندیاں کرتا ہے، ایسے اگر عورت گھر میں اعتکاف کرتی ہے تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب عورت اعتکاف شروع کب کرے گی؟ اس کا اعتکاف شروع ہوگا جب 20 تاریخ کا روزہ ختم ہونے لگے، یعنی 21 کا چاند نظر آنے سے پہلے جب سورج غروب ہونے لگے، افطاری کا ٹائم سے پہلے، وہ تھوڑی دیر پہلے اپنی اس جگہ پہ جہاں پہ اس نے اعتکاف کرنا ہے، جس کمرے میں، وہاں پہ پہنچ جائے اور وہیں پہ جا کر وہ افطاری کرے، نماز پڑھے، اور پھر یہ اعتکاف جا کر جب شوال کا چاند نظر آ جائے گا 29 دن میں یا 30 دن کے بعد، تو اس کے 10 دن یا 9 دن مکمل ہوں گے، تو اعتکاف اس کا مکمل ہو جائے گا۔ اب عورت کے لیے اعتکاف کرنے میں ایک اہم چیز کہ عورت اس وقت اعتکاف کر سکتی ہے جب وہ اپنے خاوند سے اجازت لے چکی ہو، یعنی عورت کے لیے اعتکاف بیٹھنا اس وقت جائز ہے جب وہ اپنے شوہر سے پہلے اجازت لے۔ اگر وہ اجازت دیتا ہے تو یہ اعتکاف کے لیے بیٹھے، اور اگر شوہر اس کو اجازت نہ دے تو یہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ ایسے ہی عورت کا اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے مخصوص ایام سے یعنی پاک ہونا ضروری ہے، اس کے مخصوص ایام شروع نہ ہوں، اور اگر وہ عورت اعتکاف میں بیٹھ چکی اور درمیان میں اس کو مینسز شروع ہو گئے، مخصوص ایام اس کی شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب رہی یہ بات کہ اگر اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو ایک دن، سنت اعتکاف جب ٹوٹ جائے تو اس میں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دن جب اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو اسی ایک دن کا وہ اعتکاف کرے گی اور اس کے لیے روزہ بھی رکھے گی، کیونکہ عورت اگرچہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اعتکاف کرنے کے لیے، لیکن سنت مؤکدہ اعتکاف کے لیے روزہ ہونا بھی ضروری ہے، تو یہ روزہ بھی رکھے گی۔ اب وہاں پر بیٹھتے ہوئے کون کون سے ایسے کام ہیں کہ جو عورت کے لیے کرنا جائز ہے؟ عام طور پہ تو ہم سنتے رہتے ہیں یہ تو بالکل جائز ہے، بلکہ افضل ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے، وہاں پہ نفل پڑھے، ذکر کرے۔ اگر اس عورت کے کچھ یعنی قضا نمازیں باقی ہیں تو ان کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے کہ عورت جو ہے وہ قضا نمازوں کو پڑھے۔ اس طرح سے اگر وہ کسی بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی ہے، وہاں پہ کچھ عورتیں آ کر اس کے پاس قرآن سیکھتی ہیں، کوئی دین کی بات سیکھتی ہیں، تو وہ سکھا بھی سکتی ہے، پڑھا بھی سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ دنیاوی امور بھی ہیں وہ بھی سر انجام دے سکتی ہے، جیسے مثلا وہ وہاں پہ بیٹھ کے سبزی کاٹ سکتی ہے، آٹا گوندھ سکتی ہے، ناخن کاٹنے ہیں تو کاٹ سکتی ہے، تیل لگا سکتی ہے، اپنی چھوٹی بچیاں ہیں، اس کے بچے ہیں، ان کو تیل لگا سکتی ہے، اور ایسے ہی اگر اس نے بچے کو دودھ پلانا ہے تو بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے۔ یہ عورت اگر ٹیچر ہے تو وہ آن لائن وہاں سے جو ہے وہ ٹیچنگ اپنا جو بچوں کو پڑھانا ہے وہ بھی کام کر سکتی ہے۔ اگر وہ عورت ڈاکٹر ہے
اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے اعتکاف کے دوران بھی اگر کوئی مریض اس کے پاس آ جاتا ہے، اس کو مریض کو چیک کر سکتی ہے اور اس کو دوائی لکھ کر دے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی عورت کا وہاں پہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، یعنی جو روم اس نے مقرر کیا ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے اس کے لیے انٹرنیٹ استعمال کرنا، فون استعمال کرنا ضرورت کے بقدر بہرحال اس کے لیے جائز ہے، لیکن یہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنا زیادہ ہو سکے وہ قرآن کی تلاوت، اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، اس میں اپنا وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ گزارے۔ ایسے ہی جب عورت نے جو جگہ مقرر کی ہے تو اس کے لیے کھانا پینا اور سونا وہیں پہ ہوگا۔ وہاں سے ہٹ کے اگر مثلا کمرے میں گرمی ہے اور وہاں سے وہ ہٹ کے باہر سونا چاہتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ جب عورت اپنے سونے کی اور اعتکاف کی جگہ کو مقرر کرنے لگے تو اس وقت وہ اپنے کمرے کے ساتھ ساتھ جو باہر کی تھوڑی سی جگہ ہے جو صحن میں یعنی روم سے باہر، وہ بھی اعتکاف کے لیے مقرر کر لے کہ یہاں پہ میں اعتکاف کروں گی، یہ جگہ بھی میرے اعتکاف کی ہے، تو پھر وہ وہاں کمرے سے نکل کر اس جگہ پہ جو اس نے مقرر کی تھی اپنے دروازے کے بالکل ساتھ ہی متصل، تو اس میں جا کر وہ سو بھی سکتی ہے، تو یہ بھی اس کے لیے جو ہے جائز ہے۔ اب عورت جب وہاں پہ بیٹھی ہے تو وہاں پہ اس کے لیے پردے لگانا، یعنی اپنے کمرے کے اندر وہ پردہ لگا دیتی ہے کہ یہاں میں بیٹھوں گی، اور ایسے اپنے روم سے باہر نکل کے اپنے گھر کے بالکل اس دروازے کے یعنی کمرے کے دروازے کے باہر بھی پردہ لگا بھی سکتی ہے، اگر پردے نہ لگائے تو بھی جو اس کے لیے جائز ہے۔ تو اس عورت کے لیے وہاں پر ہی کھانا پینا اور مکمل وہیں پہ اپنے اسی جگہ پر بیٹھنا ضروری ہے۔ البتہ اب رہی بات کہ اس نے باقی کب یہ باہر نکل سکتی ہے وہاں سے، تو وہ وہی مسائل ہیں جیسے ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہو، جیسے مثلا اس کے لیے قضاء حاجت کے لیے اس نے جانا ہے، کوئی ضروری اس نے وضو کرنے کے لیے جانا ہے، البتہ اگر اس کا پہلے سے وضو ہے، اب یہ نیا وضو کرنے کے لیے جانا، اسی وضو کو نئے سرے سے کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے، یعنی وضو کو تازہ کرنے کے لیے، البتہ اس کا پہلا بھی وضو ہے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ پہلے وضو کے بعد وضو کے ہوتے ہوئے وہ باہر نکل کر وضو کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسے وہ وضو کرنے کے لیے وہاں پر گئی ہے تو وہ وہاں پر اس کو تھوڑا مسواک کرنا چاہتی ہے تو مسواک بھی کر سکتی ہے، وہاں پہ ہاتھ جو ہے اس نے صابن سے دھونے ہیں تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اور وضو کو کرنے کے لیے جانے کے بعد وہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہاں سے باہر گئی ہے وہاں وضو کرنے کے لیے اور وہاں پہ واپس آتے ہوئے چلتے پھرتے اگر کسی سے اس نے کسی کی بات کا جواب دے دیا یا کوئی بات کر دی تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا، لیکن وہاں پہ رک کر باتیں کرنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اب رہی بات کہ غسل کرنا، جیسے ٹھنڈک کے لیے بھئی ابھی گرمی ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ہو، جمعے کا دن ہے جی غسل کر لیا جائے، صفائی کے لیے غسل کرنا، اس کی بالکل اس کو اجازت نہیں ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جا کر غسل کرے۔ البتہ اگر اس کو کچھ زیادہ گرمی ہے اور اس نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ہے تو اس کی ایک صورت جائز ہے کہ وہ عورت جب جائے قضاء حاجت کے لیے، اس نے واش روم جانا ضروری تقاضے کے لیے وہاں پر گئی ہے اور اس کے بعد اس نے وضو کرنا ہے، اب وضو کرنے کی بجائے وہ جلدی سے اپنے جسم کے اوپر صرف پانی بہا کر تھوڑا ٹھنڈک حاصل کر لیتی ہے، نہا لیتی ہے، تو تھوڑے سے ٹائم میں تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ اب رہی بات کہ اگر اس نے اپنے اعتکاف والی جگہ پہ بیٹھے ہوئے کھایا پیا ہے اور پھر اس کے بعد اس نے ہاتھ دھونے ہیں یا کلی کرنی ہے یا اس نے مسواک کرنا ہے یا ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے، برش مارنا ہے، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر جائے، اس کو اپنے اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہاتھ بھی دھونے چاہیے، وہیں پہ بیٹھے ہوئے کلی بھی کر سکتی ہے کوئی برتن منگوا کر، اس لیے کہ وہ ہاتھ دھونے کے لیے باہر جائے یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ اور وہاں سے جا کر باہر جا کر کسی سے بات کرنا اس کی تو بالکل ہی گنجائش نہیں، اگر اعتکاف کی جگہ سے بغیر کسی شرعی عذر کے وہ باہر نکل جاتی ہے عورت تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ اور یا بھول کر وہاں سے باہر نکل جاتی ہے یا اس کو کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے اس کے لیے وہ باہر نکل جاتی ہے اپنی اس مخصوص جگہ سے، تو بہرحال اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اس کے کپڑے کے اوپر کوئی ناپاک چیز لگ چکی ہے اور یا جسم کے اوپر کوئی ناپاک چیز لگ گئی، اس کو اس نے دھونا ہے تو اس کے لیے اس کو وہاں سے نکل کر باہر جا کر دھونے کی اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو دھو سکتی ہے۔ اب رہی بات کہ عورت اگر اس طرح سے اس بیچاری کے اوپر ذمہ داریاں گھر کی کہ کوئی اور روٹی پکانے والا ہی نہیں ہے،
کھانا بنانے والا ہی نہیں ہے، تو یہ اپنے اسی کمرے میں اور وہی جگہ جو اس نے مقرر کی اپنے اعتکاف کے لیے، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے وہ کھانا بنا بھی سکتی ہے. جیسے اس کے لیے کھانا یعنی سبزی کاٹنا اور آٹا گوندنا جائز ہے، ایسے اگر وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے روٹیاں بنانا چاہتی ہے، سالن بنانا چاہتی ہے، کوئی اور چیز بنا کے اپنے گھر والوں کو کھلانا چاہتی ہے، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے. وہیں پہ اپنی جگہ پہ اعتکاف والی جگہ پہ بیٹھ کے وہ کھانا بھی بنا سکتی ہے. ہاں البتہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس عورتیں کھانا بنانے والی تو ہیں، لیکن یہ اعتکاف والی جگہ پہ بیٹھی تھی، اب سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، اگر اس نے سحری کے لیے کوئی ضروری چیز اگر فریج میں سے لینے کے لیے جانا ہے یا کچن میں کوئی چیز لینی ہے اس نے، تو وہاں تک جا کر وہ اپنے کھانے پینے کی چیز وہاں سے لا سکتی ہے، اگر کوئی اس کے لیے چیز لے کر آنے والا نہ ہو تو یہ عورتوں کے لیے کچھ ضروری باتیں ہیں اعتکاف کے حوالے سے. البتہ اس میں ایک اور چیز کہ عورت کے لیے بھی اعتکاف میں روزہ ہونا، اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا شرط ہے. اگر روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف نہیں ہوگا. اگر عورت کا روزہ کسی دن اس نے رکھا لیکن توڑ دیا تو روزہ ٹوٹ گیا، تو اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اب رہی بات کہ اگر اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کی کیا شکل اور صورت کیا ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جس دن کا اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے، یہ صرف اسی دن، وہ بعد میں ایک ہی دن کے لیے وہ روزہ بھی رکھے گی، اور صبح سے لے کر وہ مغرب کے بعد مغرب تک یعنی سورج کے چاند کے نظر آنے تک، سورج کے غروب ہونے تک یہ اسی جگہ پر بیٹھی رہے گی روزے کی حالت میں، اور یہ اس کے اعتکاف کی قضا مکمل ہو جائے گی. عورتیں بھی روزہ یعنی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں. اور ایسے ہی اگر جو ہے وہ کوئی ایسی بچی جو بھی بالغ تو نہیں ہے، نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے، تو وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو ہے بالغ عورتیں جو ہیں وہ بچیاں جو ہیں وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں. اگر ایسی لڑکی ہے جو بھی بالغ نہیں ہوئی لیکن سمجھدار ہے، وہ اعتکاف کی جتنے ضروری چیزیں ہیں ان کا اہتمام کر سکتی ہے، روزے کا اہتمام کر سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی اعتکاف بیٹھنا جائز ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.